سوتے وقت کے مسنون اذکار۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ سیدنا ابو مسعود بدری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں جو کوئی ان کو رات کو پڑھ لے وہ اس کو کافی ہو جاتی۔ سیدنا نعمان بن بشیر سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا کرنے سے 2000 برس پہلے ایک کتاب لکھی، اس کتاب میں سے 2 آیات اتاری جن کے ساتھ سورۃ البقرہ کو ختم کیا۔ جس گھر میں 3 رات یہ آیات پڑھی جائیں شیطان اس گھر کے قریب نہیں آتا، اور وہ ہیں آمن الرسول سے لے کر علی القوم الکافرین تک۔ سورۃ الکافرون۔ سیدنا فروہ بن نوفل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوفل سے فرمایا، قل یا ایھا الکافرون پڑھو اور اسی پر بات چیت ختم کر کے سو جاؤ۔ بے شک اس میں شرک سے برات کا اظہار ہے، یعنی انسان سوتے وقت اس بات کی یقین دہانی کرتا ہے کہ میرا شرک اور کفر سے کوئی تعلق نہیں اور میں خالص توحید پر ہوں۔ سورۃ الاخلاص۔ سیدنا ابو درداء سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس سے عاجز ہو کہ ہر رات 1/3 قرآن پڑھ لو؟ صحابہ نے عرض کیا کہ 1/3 قرآن کس طرح پڑھیں؟ آپ نے فرمایا، قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ سورۃ الاخلاص اور معوذتین۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرماتے تو روزانہ رات کو اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کر ان پر قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر پھونک مارتے، پھر دونوں ہاتھ اپنے تمام جسم پر پھیرتے جہاں تک ممکن ہوتا، پہلے اپنے سر اور چہرے پر پھیرتے اور سامنے کے بدن پر، اور یہ عمل آپ 3 مرتبہ کرتے تھے۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ ایک طرح سے آپ اپنے آپ کو حصار میں دے رہے ہوتے ہیں، پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو خود ہی دم کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر ساتھ ساتھ معنی پر آپ غور کرتے جائیں، سب سے پہلے آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پناہ لیتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد۔ تو یہ اتنے لوگوں کو جادو کی شکایت ہے، ہر دوسرا شخص اس شک میں مبتلا ہے کہ اس پر کسی نے کچھ کر رکھا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ ہر روز اگر آپ اپنے آپ کو اس طرح پروٹیکٹ کریں گے اللہ کے فضل سے، اللہ کا نام لے کر، تو جادو وغیرہ اگر نہیں ہوا تو ہوگا نہیں انشاءاللہ، اور اگر ہو چکا تو وہ بھی نکل جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو پریشانی نہیں رہے گی، اور وہ کم از کم وہم تو نکل جائے گا کہ مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، میں تو پروٹیکشن میں ہوں، بلٹ پروف پہنا ہوا ہے۔ اس میں قل یا ایھا الکافرون نہیں شامل، اس میں صرف قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، 3 صورتیں، ٹھیک ہے؟ سیدنا معاذ بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ہم ایک بارش والی رات اور سخت اندھیری رات میں نکلے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے تھے کہ وہ ہمیں نماز پڑھائیں، چنانچہ ہم نے آپ کو پا لیا تو آپ نے فرمایا کہو، تو میں کچھ نہ بولا۔ آپ نے پھر فرمایا کہو، تو بھی میں کچھ نہ بولا۔ آپ نے پھر فرمایا کہو، تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا کہو قل هو اللہ احد اور معوذتین الفلق اور الناس، صبح اور شام 3 بار یہ کہہ لو تو یہ ہر چیز سے تمہاری کفایت کریں گی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صبح شام کی دعاؤں میں جو ہم پڑھتے ہیں 3 بار، تو یہ بھی ہر طرح کے شر سے انسان کو محفوظ رکھتی ہیں۔ سیدنا عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نہیں دیکھتے کہ آج کی رات ایسی آیات اتاری گئیں کہ ان کی مثل کبھی نہیں دیکھی گئی، یعنی بہت ہی بہترین آیات ہیں، اور وہ ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ پھر آیت الکرسی۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے۔ سیدنا محمد بن ابی کعب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے کھجوروں کے کھلیان یعنی باغ تھے، وہ اس میں کمی دیکھتے تھے کہ کم ہیں کھجوریں، کم ہو رہی ہیں۔ تو ایک رات انہوں نے چور کو پکڑ لیا، وہ جانور سے مشابہ ایک نوعمر لڑکا تھا، انہوں نے اس کو سلام کیا تو اس نے جواب دیا، انہوں نے کہا تم کون ہو، جن یا انسان؟ اس نے کہا میں جن ہوں۔ انہوں نے کہا اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاؤ، تو اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اس کا ہاتھ کتے کے ہاتھ کی طرح تھا اور اس کے بال کتے کے بال کی طرح تھے، یعنی جن کی شکل ایسی تھی۔ انہوں نے پوچھا کیا اس طرح جنوں کی تخلیق ہوتی ہے، یعنی جنوں کی شکل ایسی ہوتی ہے؟ اس نے کہا جن یہ جانتے ہیں کہ جنوں میں مجھ سے زیادہ شدید اور کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا ہمیں خبر ملی ہے کہ تم صدقہ کرنا بہت پسند کرتے ہو، تو ہم تمہارے کھانے میں سے اپنا حصہ لینے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا چیز تم سے بچا سکتی؟ اس نے کہا وہ آیت جو سورۃ البقرہ میں ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جو کوئی اسے رات کو پڑھے گا وہ صبح تک ہم سے پناہ میں رہے گا، اور جو صبح اسے پڑھے گا وہ رات تک ہم سے پناہ میں رہے گا۔
پھر جب صبح کو انہوں نے اس بات کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا اس خبیث نے سچ کہا ہے۔ ایک اور روایت بھی ہے سیدنا ابو ہریرہ کی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا تو ایک شخص آیا اور اس نے غلے سے لپے بھر بھر کر نکالنا شروع کر دیا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا میں تجھے ہر صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا میں محتاج آدمی ہوں، بال بچے دار ہوں، سخت ضرورت مند ہوں۔ چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا ابو ہریرہ گزشتہ رات تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اپنی شدید حاجت کا اظہار کیا اور بال بچوں کا شکوہ کیا، میں نے اس پر رحم کیا اور پھر اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا خبردار رہنا، اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے یقین تھا کہ ضرور آئے گا، چنانچہ میں اس کی گھات میں بیٹھ گیا۔ وہ آیا اور غلے میں سے لپیں بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا اب تو میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ضرور لے کر جاؤں گا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں غریب ہوں، عیالدار ہوں، آئندہ نہیں آؤں گا۔ میں نے رحم کھاتے ہوئے اسے پھر چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اے ابو ہریرہ تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اپنی شدید ضرورت کا شکوہ کیا اور عیالداری کا واسطہ دیا، مجھے رحم آ گیا لہٰذا میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا خبردار رہنا، اس نے تجھ سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ میں تیسری بار اس کی گھات میں بیٹھ گیا۔ وہ آیا اور پھر غلے کے لب بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا یہ تیسری بار ہے، اب میں تمہیں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا، ہر بار تم وعدہ کرتے ہو کہ نہیں آؤں گا لیکن پھر آ جاتے ہو۔ اس نے کہا اچھا میں تمہیں ایسے کلمات بتاتا ہوں جن سے اللہ تجھے فائدہ دے گا، لیکن اس کے بدلے مجھے چھوڑ دو، یعنی پکڑو مت۔ میں پوچھا وہ کیا کلمات ہے؟ اس نے کہا جب تم اپنے بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، ایک فرشتہ ساری رات تمہاری حفاظت کرے گا، مفت کا چوکیدار مل گیا، اور صبح تک شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا ابو ہریرہ کل رات تیرے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا میں تجھے ایسے کلمات سکھاتا ہوں جن سے اللہ تجھے نفع پہنچائے گا۔ چنانچہ اس کے بتانے پر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے دریافت کیا وہ کیا کلمات ہیں؟ میں نے عرض کیا، اس نے بتایا کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو اول سے آخر تک آیت الکرسی پڑھ لو، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ رات بھر تیری حفاظت کرے گا اور شیطان بھی تمہارے قریب نہ آئے گا۔ صحابہ کرام خیر و بھلائی کے بہت حریص تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس نے تجھ سے سچی بات کہی لیکن وہ خود جھوٹا ہے۔ تجھے معلوم ہے 3 راتوں سے تیرے پاس کون آ رہا تھا؟ سیدنا ابو ہریرہ نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا۔ تو بعض شیطان بھی سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر سکھانے والا متقی پرہیزگار ہو۔ اور بعض لوگ خود ایمان نہیں بھی رکھتے تو بھی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان اصل میں کیا ہے، صرف زبان کے اقرار کا نام نہیں، دل سے ایمان، زبان سے اقرار اور عمل کی تصدیق کا نام ہے۔ اگر کوئی شخص عمل نہیں کرتا تو اس کا ایمان ناقص ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو عمل جو ہے وہ ایمان میں داخل ہے، اسی لیے عمل کرنے سے ایمان بڑھتا ہے اور نہ کرنے سے ایمان گھٹ جاتا ہے اور گناہ کرنے سے ایمان نیچے جاتا ہے۔ لیکن خوارج نے کیا کہا کہ اگر آپ گناہ کریں گے تو آپ ایمان سے باہر نکل جاتے، کیونکہ وہ ایمان کو بس ایک سالڈ ہول چیز کی طرح سمجھتے ہیں کہ جیسے ایک بال ہے، اگر آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو وہ اندر آ گیا اور اگر آپ نے جھوٹ بولا تو وہ باہر چلا گیا تو آپ کافر ہو گئے۔ اسی لیے وہ کبیرہ گناہ کے مرتکب کو مباح الدم قرار دیتے تھے، ان کو خون حلال سمجھتے تھے، ٹھیک۔ اور اس کے برعکس مرجئہ نے کیا کہا؟ کچھ بھی کرے مومن ہے، ان کے نزدیک شیطان بھی مومن ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے اور یہ اچھی اچھی باتیں بھی کرتا ہے، تو کوئی چیز نقصان نہیں دیتی، کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا، اللہ غفور رحیم ہے۔ اس حدیث کو کہیں گے کیا؟ کون سی حدیث ہے یہ؟ قولی ہے، فعلی ہے، تقریری ہے؟ تقریری ہے۔ کس طرح؟ آپ نے اسے کنفرم کیا کہ ہاں ٹھیک بات کہی ہے، ٹھیک ہے۔ سورۃ السجدہ اور سورۃ الملک، سیدنا جابر سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک سورۃ الف لام میم تنزیل السجدہ نہ پڑھ لیتے۔ سیدنا جابر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک الف لام میم التنزیل السجدہ اور تبارک الذی بیدہ الملک نہ پڑھ لیتے۔ سورۃ الزمر اور سورۃ بنی اسرائیل، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے نہیں تھے جب تک الزمر اور بنی اسرائیل نہیں پڑھ لیتے تھے۔ تب آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص عشاء کے بعد باتیں نہ کرے اور سونے میں ٹائم ہو تو یہ ساری صورتیں آرام سے پڑھی جا سکتی ہیں۔ تو ہم چونکہ صورتیں نہیں پڑھتے تو اس لیے پھر گپ شپ سے اپنا دل بہلاتے رہتے ہیں۔
سکون حاصل کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ نیند آ جائے. دو ڈفرنٹ لائف سٹائلز ہیں نا. پھر ہے تسبیحات فاطمہ. تسبیحات فاطمہ ہر طرح کی تھکاوٹ کا علاج ہے. سیدنا علی سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں چکی پیسنے کی وجہ سے تکلیف ہو گئی تو وہ اس کی شکایت لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، کیونکہ انہیں معلوم ہوا تھا کہ آپ کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، لیکن ان کی ملاقات آپ سے نہ ہو سکی. نہیں جس وقت وہ آئی تو آپ تشریف فرمانا تھے. پھر سیدہ فاطمہ نے حضرت عائشہ سے اس بات کا ذکر کیا. آپ جب گھر تشریف لائے تو سیدہ عائشہ نے اس کا تذکرہ کیا. حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ پھر آپ ہمارے ہاں تشریف لائے. ہم اس وقت اپنے بستروں پر لیٹ چکے تھے. ہم نے اٹھنا چاہا تو آپ نے فرمایا تم دونوں لیٹے رہو. پھر آپ میرے اور فاطمہ کے درمیان بیٹھ گئے. میں نے آپ کے قدموں کی ٹھنڈک اپنے پیٹ پہ محسوس کی. پھر آپ نے فرمایا تم دونوں نے جو چیز مجھ سے مانگی ہے کیا میں اس سے بہتر ایک بات نہ بتاؤں؟ جب تم اپنے بستر پر لیٹ جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو. یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے. اس میں 2-3 چیزیں آ رہی. نمبر 1 یہ ہے کہ حضرت فاطمہ بہت زیادہ گھر کے کام کرتی تھی. وہ ہماری رول ماڈل ہیں یا نہیں؟ تو گھر کے کام کر کے کیا وقت ضائع ہوتا ہے؟ اور گھر کے کام کر کے کیا انسان کی عزت اور مقام مرتبہ کم ہوتا ہے؟ نہیں. یہ ہمارا کلچر ہے کہ جس میں گھر کے کام کرنے کو عزت یا مرتبے کے خلاف سمجھا جاتا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ گھر کے اتنے کام کرتی ہیں تھک کر چور ہو جاتی. اور پھر جن لوگوں کو آٹا گوندنا مشکل لگتا ہے وہ شکر کریں کہ انہیں چکی نہیں پیسنی پڑتی، کیونکہ اکثر لوگوں کو آٹا گوندنا مشکل لگتا ہے. کوئی مشکل کام، پکی پکائی روٹی چاہیے، نان کھا لیں گے لیکن روٹی نہ بنانی پڑے. تب آپ سوچئے کہ وہ ہم سے ایک سٹیپ آگے ہیں. وہ گندم بھی خود پیس رہی ہیں، جو یا جس چیز کی بھی روٹی بنتی ہے، اور پھر اس کے بعد گونتی بھی ہیں اور اس کے بعد پکاتی بھی ہیں. کتنی محنت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب انہیں پتا چلا کہ ان کے والد کے پاس غلام آئے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ چلے اور لوگ لے رہے ہیں میں بھی لے لیتی ہوں جا کے، میرے بھی ذرا زندگی آسان ہو جائے گی، ایک ہیلپر مل جائے گا. تو آپ اتفاق سے گھر نہیں تھے تو انہوں نے میسج دے دیا حضرت عائشہ کو. تو حضرت عائشہ نے پیغام پہنچا دیا. اگر بحیثیت ماں یا باپ کے آپ کا بچہ آپ کے پاس ایسی کوئی ریکویسٹ لے کر آئے کیا کریں گے؟ اگر آپ کا بچہ آپ کے پاس آئے اور کہے میں تھک گئی ہوں یہ کام کرتے ہوئے مجھے ہیلپ چاہیے، کیا کریں گے؟ اگر تو ماں باپ کے اندر ابیلٹی ہو دینے کی تو وہ ضرور دیتے ہیں، نہیں تو اس کو اس طرح سے فیل ضرور کرواتے ہیں کہ یس یعنی اگر بچے کام کر رہے ہیں تو ان کے کاموں کا سوچ کے ہی مائیں ان کا دم نکلنے لگتا ہے اور رونے لگتی ہیں، اور بعض اوقات تو کہتی بس واپس آ جاؤ، چھوڑو یہ کام کاج، تم اتنے نازوں میں پلی ہوئی تھی، تم کہاں پھنس گئی ہو، اور گھر تک خراب کر دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ساتھ غلام کوئی نہیں لے کر گئے. جب وہ گئے تو وہ دونوں اٹھنے لگے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ آئیں تو اٹھ کر استقبال کرنا چاہیے. آپ نے فرمایا نہیں لیٹے رہو، تو وہ لیٹے رہے. تو آپ ان کے پاس اس طرح بیٹھ گئے، حضرت علی اور فاطمہ سامنے لیٹے ہوئے اور آپ جس طرح اپوزٹ سائڈ پر بیٹھ گئے، اور آپ نے بھی اپنی ٹانگیں دونوں کے بیچ میں لمبی کر لی. آپ کا پاؤں حضرت علی کے پیٹ پہ جا لگا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کیسے محبت کے رشتے تھے، کتنے قریبی رشتے تھے اور کتنی بے تکلفی تھی. اور پھر آپ نے فرمایا تم دونوں نے مجھ سے جو چیز مانگی ہے کیا میں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ ایکچولی ہم لوگ کے پاس آلٹرنیٹ نہیں ہوتے دینے کے لیے، ہماری مشکل یہ ہے. اسی لیے ہم پھر نہ ان کی تھنکنگ چینج کر پاتے ہیں نہ اپنی کر پاتے ہیں، اور ایک مزری میں مبتلا رہتے ہیں. اور یہ ذکر بتا دیے اور ان کی بدولت ہمیں بھی آج پتا چل گئے. تو رات کو اگر آپ ان اذکار کو پڑھ لیں تو آپ فریش ہو کر سوئیں گے انشاءاللہ. اور دن کو بھی اگر تھک جائیں تو یہ ذکر شروع کر دیں، اور اب نماز کے بعد بھی کر لیں تو کلاس کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی. سبحانک اللہم و بحمدک.